السلام علیکم عزیز طالب علموں، بی اے 5th سیمسٹر کی آج کی اس کلاس میں آپ سبھی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ زوم کے ذریعے سے بھی ہم آپ سے مسلسل کلاس کے ذریعے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے طلباء ایسے ہیں جو زوم کی کلاس میں بھی بر وقت شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بعض طلباء کے لیے کنیکٹیوٹی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس پس منظر میں نے یہ بات محسوس کی کہ کیوں نہ یوٹیوب کے لیے بھی سبق تیار کیے جائیں، تاکہ آپ اپنی سہولت کے حساب سے ان اسباق کا مشاہدہ کریں، یہ ویڈیو دیکھیں، اور پھر آپ کے جو کوئی بھی سوالات ہیں وہ سوالات کا یقیناً خیر مقدم ہے۔ آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے، آپ یا پھر ہماری ڈائریکٹ زوم کلاس کے دوران، یا پھر آپ گوگل کلاس کا ہمارا جو ایپ ہے جس میں آپ لوگ موجود ہیں اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے، جیسے ہم نے اپنے ابتدائی کلاس میں جنگ عظیم دوم ورلڈ وار سیکنڈ کے حوالے سے بات کی تھی کہ جدید دنیا کی تاریخ میں ورلڈ وار سیکنڈ ایک اہم باب ہے، ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس جنگ کے بعد ہی ہمارے ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ سارے عالم کا مختلف بر اعظموں میں وہاں کی سیاستیں بدلی ہیں، وہاں کی حکومتیں بدلی ہیں، نئی مملکتیں وجود میں آئی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور وہیں سے جو جدید دنیا ہے، جو وہ دنیا جس کو 1945 عیسوی میں اقوام متحدہ کے قیام کے بعد سے دیکھا جا رہا ہے، وہ دنیا معروض وجود میں آئی۔ جیسا کہ یہ بھی ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار جنگ عظیم دوم کے دوران چند ممالک کے نام خاص طور پر جب ہم تاریخ میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو سامنے آتے ہیں۔ خاص طور پر جرمنی ہے، جس کو جنگ عظیم دوم کے اختتام پر تقسیم کر دیا گیا تھا، ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی دو۔ اور خاص طور پر سب سے بڑی بات جو نوٹ کی جانی چاہیے کہ جنگ عظیم دوم تو ختم ہو گئی، لیکن مختلف اقوام کے درمیان مسابقت کا ماحول، کشمکش کا ماحول بدستور جاری رہا، اور یہ کشمکش اور یہ مسابقت صرف میدان جنگ کو چھوڑ کر زندگی کے یوں سمجھیے کہ سبھی فیلڈ میں لڑی گئی۔ اور عزیز طالب علموں، اسی جنگ کو کولڈ وار کا نام دیا گیا، سڑ جنگ کی اصطلاح دی گئی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میں آپ کو جیسا بتا رہا تھا کہ چند ممالک کے نام اور چند نظریات کے نام جنگ عظیم دوم کے بعد ہمارے سامنے آئے ہیں، جس میں خاص طور پر ایک فاشسٹ نظریہ تھا، اس کے حوالے سے مسولینی کا نام آیا ہے، جرمنی کے ہٹلر کا نام آیا ہے، جاپان کے جس طریقے سے جارحانہ اور توسیع پسندانہ عزائم تھے اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے جنگ عظیم دوم میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے معاف کیجیے گا کہ جنگ عظیم دوم کے اختتام پر اس وقت کی جو سب سے بڑی مملکت تھی، سب سے بڑی جو ریاست تھی برطانیہ، اس کی جو نوآبادیات تھی ان کو آزادی دینا پڑا، اور جو نئی دنیا وجود میں آئی اس دنیا میں سبھی ملکوں نے عہد کیا کہ ہم اپنے آپسی مسائل کو، ہم اپنے آپسی تنازعات کو بات چیت کے ذریعے سے حل کریں گے، اور جو ہمارا تنازعات کو حل کرنے کے لیے سب سے بڑا، سب سے مؤثر پلیٹ فارم ہوگا وہ اقوام متحدہ کا ہوگا۔ اور 24 اکتوبر 1945 کو UNO یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز کا قیام بھی عمل میں آیا تھا۔ اب اس کے بعد اس وقت جو بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ جو نیا ادارہ وجود میں آ رہا ہے اقوام متحدہ کا، اس ادارے میں انہیں خصوصی موقف حاصل ہوگا۔ جی ہاں، حالانکہ دنیا کے تقریباً سبھی ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہیں، لیکن اقوام متحدہ میں 5 ایسے رکن ممالک ہیں جو سلامتی کونسل سیکیورٹی کونسل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ وہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے جو سب سے اعلیٰ پالیسی ساز ادارہ مانا جاتا ہے۔ یہ جو 5 مستقل اراکین ہیں وہ اسی کے رکن ہیں، بقیہ جو رکن ہیں ان کی میعاد ہوتی ہے اور ان کو باری باری سے وقتاً فوقتاً تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ جو 5 مستقل ممالک ہیں ان کو خاص موقف اس حوالے سے بھی حاصل ہے، اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ ویٹو پاور کا ہے، کہ اگر یہ دنیا کے 5 بڑے ممالک جو کہ جنگ عظیم دوم کے بعد ابھر کر سامنے آئے تھے کسی بات پر اختلاف کرتے ہیں،
تو وہ چیز، وہ تجویز، وہ بات اقوام متحدہ کی جانب سے منظور نہیں کی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو پچھلی کلاس میں بھی جیسے بتایا کہ حالیہ عرصے میں سیریا کا جو کانفلکٹ ہے، شام کا جو بحران ہے، اس سے نمٹنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مختلف تجاویز پیش کیے تھے، لیکن اس میں جو سب سے اہم تجویز تھی سعودی عرب اور امریکہ کی جانب سے یہ تجویز تھی کہ شام کے جو صدر ہیں بشار الاسد، ان کو اقتدار سے محروم کیا جائے، وہاں اقتدار کی منتقلی ہو۔ لیکن اقوام متحدہ کی اس تجویز کو روس نے ویٹو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ تجویز اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے پاس نہیں ہوئی۔ دوسری تجاویز وہاں پر قیام امن کے لیے وہ پاس ہوتی نہیں۔ تو اس مثال سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنگ عظیم دوم کے اختتام کے بعد سے سب نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمارے جو تنازعات ہیں وہ ہم بات چیت کے ذریعے سے حل کریں گے، اور ہم اقوام متحدہ کے قیام کے بعد کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دنیا میں ایسے کئی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملے گی جہاں پر اقوام متحدہ نے بات چیت کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا ہے اور مسئلے حل بھی ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ اقوام متحدہ نے امن فوج، پیس کے قیام کے لیے، امن کے قیام کے لیے باضابطہ طور پر اپنے رکن ممالک سے تشکیل کردہ فوج بھی دنیا کے مختلف جو متنازع علاقے ہیں جہاں پر تنازعات ہیں اور حل کے لیے وہاں پر اقوام متحدہ نے اس حوالے سے اپنا رول بھی نبھایا ہے۔ اب آتے ہیں آج کی کلاس کا جو دوسرا موضوع ہے، وہ موضوع ہے کولڈ وار، یعنی یہ جو دنیا کے 5 بڑے ممالک تھے جنہیں سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ ممبرشپ ملی، جنہیں ویٹو کا پاور دیا گیا، ان لوگوں کے درمیان مسابقت شروع ہوئی، ان لوگوں کے درمیان رسہ کشی شروع ہوئی۔ جیسے دنیا کو کہا جاتا ہے کہ 2 قطبی نظام ہو گیا تھا، دنیا 2 بڑے بلاکس میں بٹ گئی تھی۔ ایک بلاک تھا جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اس کے اتحادی ممالک شامل تھے۔ دوسری طرف روس تھا جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد USSR ہوا کرتا تھا، وہ شامل تھا۔ ایک جانب روس اپنے نظریات کے لیے، اپنے اثر و نفوذ میں اضافے کے لیے وہ مختلف طرح سے کوششیں کرتا رہا، اور پھر جو امریکی بلاک تھا ان لوگوں نے بھی اپنے طور پر اپنے اثر و نفوذ کو، اپنے انفلوئنس کو، اپنے اتحادیوں کے حلقے کو وسیع کرنے کے لیے مختلف پالیسیاں اپنائی، مختلف پروگرام بنائے گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی اثر پذیری میں اضافے کے لیے کوششیں کی۔ خاص طور پر یہ جو کولڈ وار تھی، یہ کولڈ وار میں آپ کو بتاؤں کہ ذرائع ترسیل و ابلاغ کے میدان میں بھی اس کا اثر دیکھا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے روسی زبان میں نشریات پیش کی جانے لگی، اور روس کی جانب سے، اور اردو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہی وہ زمانہ تھا جب ریڈیو کا زمانہ تھا۔ ٹیلی ویژن چینلز یا سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل کا نظریہ اتنا عام نہیں ہوا تھا، تو اس میں اس سرد جنگ کے بہانے اردو کا جو ایک فائدہ جو تاریخ نے دیکھا وہ یہ کہ اردو زبان میں بھی دنیا کے بہت سارے ممالک نشریات پیش کرتے تھے۔ اردو کی نشریات وائس آف امریکہ سے آج بھی پیش ہوتی ہیں، لیکن اب وہ فیس بک اور یوٹیوب تک محدود ہو گئی ہیں۔ BBC تو بر صغیر میں مقبول ہے۔ ریڈیو جاپان سے جو ہے اردو میں نشریات آتی تھی، اب بھی وہ موجود ہیں، ایپ کے ذریعے سے اس کو سنا جا سکتا ہے۔ ریڈیو چین ہے، اور خاص طور پر USSR کا ریڈیو ماسکو جو تھا وہ ماسکو مقبول تھا۔ ایسے ہی امریکہ اور اس کے یورپی جو اتحادی تھے ان لوگوں کی جانب سے یورپ کے ان ممالک کے لیے، ان عوام کے لیے جہاں پر کمیونزم کا دورہ تھا، جہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی، وہاں پر ریڈیو فری ایشیا ایسا ہی ایک ریڈیو اسٹیشن ہے۔ ان لوگوں کا مقصد کیا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ممالک کمیونسٹ بلاک میں ہیں وہاں کے عوام کے لیے ریڈیو پہ پروگرام بنائے جائیں اور ریڈیو کے ذریعے پیش کیے جائیں۔ تو خاص طور پر سرد جنگ کے زمانے میں شارٹ ویو جو ریڈیو نشریات ہوتی تھی اس کو بے پناہ فروغ بھی ہوا اور استعمال بھی کیا گیا، اور اسی سے نمٹنے کے لیے ایک جو تکنیک سوویت یونین نے استعمال کی تھی کہ سوویت یونین نے اس بات کو محسوس کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جس طریقے سے بڑے پیمانے پر مختلف وہ ان زبانوں میں جو کہ کمیونسٹ عوام بولتی تھی نشریات پیش کیے جا رہے ہیں، تو اپنے عوام کے ذہنوں کو اس امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پروپیگنڈے سے محفوظ رکھنے کے لیے روس نے ریڈیو نشریات کو بلاک کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ اگر
کسی فریکوینسی پر پروگرام روسی عوام کے لیے یا کمیونسٹ مملکتوں کے تحت جو لوگ ہیں ان کے لیے پیش کیے جاتے تھے تو ان کی نشریات کو بلاک کیا جاتا تھا، جیم کیا جاتا تھا تکنیکی اصطلاح میں، کہ اسی فریکوینسی کا استعمال کرتے ہوئے بڑے بڑے جیمرز لگائے جاتے تھے اور پھر ان کے سگنلز کو وہ تاکہ ان کی عوام تک نہ پہنچے روکنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو یہ سرد جنگ کا ہی زمانہ ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 30 یا 35 ایسے ممالک تھے جو سرد جنگ کے دوران اپنے نظریات کی، اپنے موقف کی تشریح کے لیے، ترسیل کے لیے ریڈیو کو استعمال کرتے تھے اور اردو زبان میں ان کی نشریات ہوتی تھی۔ اور ابھی حال تک بھی روس کی جانب سے اردو میں پروگرام پیش ہوتے تھے، پھر بعد میں کچھ ان کے مسائل تھے جس کے سبب انہوں نے اپنے اردو پروگرام کچھ عرصہ پہلے بند کر دیے، لیکن بی بی سی کے جو خاص طور پر بڑے صغیر کے علاقے میں بی بی سی کا جو نشریاتی ادارہ ہے وہ مقبول ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ترسیل کے میدان میں بھی اس طریقے سے سرد جنگ کا اثر دیکھا گیا اور اپنے اپنے نظریات، اپنا اپنا موقف، اپنی اپنی حکومتوں کے یوں کہہ لیجئے جیسے خود وائس آف امریکہ تو اپنے ہر نشریات میں حکومت امریکہ کا ترجمان جو ادارتی نوٹ ہوتا تھا وہ پیش کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بقیہ جو نشریاتی ادارے تھے وہ بظاہر آزاد تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا جو مواد ہوتا تھا، ان کی جو ادارتی پالیسیاں ہوتی تھیں، وہ ادارتی پالیسیاں اپنی اپنی حکومتوں کے جو خارجہ پالیسی ہے اس کے زیر اثر کام کرتی تھی۔ خود ہمارے ہندوستان میں جو سرکاری ریڈیو اسٹیشن آل انڈیا ریڈیو ہے، اس کی جو فارن سروس تھی خاص طور پر اردو میں، وہ بر صغیر میں اور بلکہ ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی کافی مقبول تھی۔ لوگ اس کے ذریعے سے ہندوستان کے موقف کو بھی جانا کرتے تھے اور یہاں کے جو خاص طور پر تفریحی مواد ہوتا تھا آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے سے بھی جو فرمائشی گیتوں کا پروگرام ہوتا تھا اس میں بہت سارے پڑوسی ممالک سے جو خطوط بھی آتے تھے اور لوگ اپنی فرمائشیں لکھ کر بھیجتے تھے جو آل انڈیا ریڈیو کی فارن سروس اردو زبان میں جو تھی اس کے ذریعے پورا بھی کیا جاتا تھا۔ اب آتے ہیں ہم ذرائع ابلاغ اور ترسیل کے بعد اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی میدان کی بات کریں تو وہاں پر بھی کولڈ وار نے بہت شدید اثرات چھوڑے ہیں۔ یہ دو طرح سے بھی نوٹ کیا جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنگ اگرچہ کہ نہیں لڑی گئی لیکن جدید ترین ہتھیار بنانے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی اور دوسری جانب سوویت یونین اور اس کے اتحادیوں میں دوڑ چلی۔ بین بر اعظمی میزائل بنائے گئے، جدید ٹیکنالوجی کا فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہوا۔ جی پی ایس کی جس ٹیکنالوجی کو آج آپ اپنے فون میں استعمال کرتے ہیں یا پھر کسی ٹیکسی کو طلب کرتے وقت یا ٹیکسی چلاتے وقت ہمارے ڈرائیورز جو اپنا راستہ ڈھونڈتے ہیں جی پی ایس کا جو استعمال کرتے ہیں، دراصل اس تکنیک کا ابتدا میں فوجی مقاصد کے لیے جو ہے سو اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا۔ بعد میں جب سرد جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1990 میں بالآخر سوویت یونین بکھر گیا۔ سوویت یونین کے بکھرنے کے بعد دنیا میں جو دو قطبی نظام تھا، جیسے کہ میں اگر سیاسی طور پر یہ مثال دوں تو جب افغانستان میں سوویت یونین نے اپنی افواج بھیجی تو اس وقت امریکہ نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ تو ایسے ہی جیسے مشرقی جرمنی میں وہاں پر اگر سوویت یونین کا اثر تھا تو پھر مغربی جرمنی جو تھا، جرمنی کا دوسرا حصہ جو تھا، وہاں پر امریکہ کا فوجی اڈہ تھا۔ ایسے ہی دنیا کے یورپ بھی بٹا ہوا تھا۔ یورپ کے کئی ممالک ایسے تھے جہاں پر کمیونسٹ طرز حکومت تھا، کمیونسٹ وہاں پر حکمراں تھے، اور پھر یورپ کے ہی بعض حصے ایسے تھے، بعض ممالک ایسے تھے جہاں پر اشتراکیت کیا طرز حکومت تھا۔ تو یہ تو سیاسی میدان تھا، لیکن اس دوران بظاہر بڑی جو طاقتیں تھیں جن کے درمیان یہ رسہ کشی چل رہی تھی اور جس رسہ کشی کو کولڈ وار کا نام دیا گیا، یہ کبھی فوجی نقطہ نظر سے آمنا سامنا ان لوگوں کا نہیں ہوا، لیکن ہر شعبے میں انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ میں اسی بات کو اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ جب سوویت یونین نے سب سے پہلے خلا میں یوری گگارین کو بھیجا، اسپیس میں سب سے پہلا انسان جب بھیجا، تو اسی کے جواب میں امریکی صدر نے یہ اعلان کیا کہ اگر روس انسان کو خلا میں بھیجتا ہے تو ہم انسان کو چاند پر بھیجیں گے۔ اور پھر اس مسابقت کا یہ نتیجہ نکلا کہ نیل آرمسٹرانگ کی شکل میں پہلا انسانی قدم چاند پر پڑا۔
اور جو آج جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے یہ اسی سرد جنگ کے اختتامی دور کی جو مثال ہے. اگرچہ کہ سرد جنگ نہیں ہے لیکن روس نے سب سے پہلے جو خلا میں اپنا اسٹیشن بنایا تھا. بعد میں اس کی جو معاشی مجبوریاں تھی، بجٹ کی کمی تھی، جس کے سبب روس اپنے اسٹیشن کو وہاں پر مینٹین نہیں کر سکا. لیکن دنیا کے مختلف ممالک آگے آئے جنہوں نے جو سو اپنا دست تعاون دراز کیا، اور پھر ان سب کی مدد سے مشترکہ طور پر آج امریکی خلا باز بھی جو سو اسی اسپیس اسٹیشن پر جاتے ہیں. میر نام کا جو اسٹیشن تھا بعد میں اس کو امریکہ سے بھی جو سو خلاباز بھیجے گئے، مختلف ممالک کی جانب سے بھی جو سو خلاباز بھیجے گئے. تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک میزائل. 1990 میں جب خلیج میں پہلی جنگ لڑی گئی تو اس وقت دنیا نے دیکھا کہ بیلسٹک میزائل کیا ہوتا ہے، پیٹریاٹ میزائل کیا ہوتا ہے. یعنی میزائل حملے کے لیے داغا جا چکا ہے، ابھی وہ فضا میں ہے، لیکن اس کے جواب میں ایک دوسرا میزائل داغا جاتا ہے جو ہوا میں ہی آنے والے میزائل کو ڈھونڈ کر ہوا میں ہی تباہ کرتا ہے. یعنی ہم جس طرح کی کہانیاں سنا کرتے تھے یا ہم جس طرح سے چیزیں سنتے تھے کہ بھئی دشمن کے ہتھیار کو اس کے نشانے پر لگنے سے پہلے ہی فضا میں ہی ختم کر دینا، تو وہ منظر میڈیا نے دیکھا. خاص طور پر CNN جب پہلی خلیجی جنگ جو 1990 کی دہائی میں لڑی گئی تھی اس کا جس طریقے سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا تو دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے سو فوجی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے سرد جنگ کے زمانے میں. وقتاً فوقتاً اس طرح کی ٹیکنالوجی کو فوجی مقاصد جب بڑی بڑی مملکتیں استعمال کرتی ہیں تو ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور دراصل یہ ساری ٹیکنالوجی GPS کی مثال میں آپ کو دیکھ چکا ہوں کہ یہ جو ساری ٹیکنالوجی تھی، یہ ٹیکنالوجی اگرچہ کہ فوجی مقاصد کے لیے جیسے ڈیولپ کی گئی تھی، لیکن بعد میں جب وہ جو سسٹم تھا، وہ جو لڑائی تھی، وہ جو مسابقت تھی، اس میں کمیونسٹ بلاک ہار گیا. USSR کے جو آخری صدر تھے میخائیل گورباچوف، انہوں نے سوویت یونین کے تحلیل ہونے کا جب اعلان کیا تو پھر یہ سرد جنگ بھی ختم ہو گئی. بہت ساری ٹیکنالوجی، بہت سارے جو جنگی مقاصد کے لیے وسائل فروغ دیے گئے تھے ان کو شہری مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا. اور بہت ساری ٹیکنالوجی جو آج آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں لے کر استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، دراصل یہ ساری ایون اگر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ای میل کی بھی مثال دوں تو انٹرنیٹ کی جو تاریخ جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہ جو ورلڈ وائڈ ویب کا جو ابتدائی خاکہ ہے، ابتدائی کانسیپٹ ہے، یہ بھی فوجی مقاصد کے لیے، جہاں پر خفیہ معلومات، خفیہ بات چیت کی ترسیل کے لیے اس طرح کا نظام تشکیل دیا گیا تھا. لیکن جب سرد جنگ ختم ہو گئی، سوویت یونین بکھر گیا، تو اس کے بعد ایک نیا نظریہ سامنے آیا کہ دنیا میں جو طاقت کا توازن تھا کہ ایک طرف سوویت یونین اور اس کے اتحادی ممالک اور دوسری طرف امریکہ تھا، تیسری طرف نان الائن موومنٹ ہندوستان، یوگوسلاویا اور ایسے ممالک جو دنیا کے کسی بلاک میں شامل نہیں تھے وہ تھے. لیکن سوویت یونین کے زوال کے بعد سے دنیا کا جو منظر ہے، طاقت کا جو توازن ہے وہ بدل گیا اور دنیا ایک قطبی نظام، یونی پاور ورلڈ ہے، اس جانب جو سو پیش رفت کرنے لگی. عزیز طالب علموں، آج کی کلاس میں میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ابتدائی ہمارا فرسٹ یونٹ تھا BA 5 سیمسٹر کا نیشنل انٹرنیشنل کمیونیکیشن، اس میں یہ ورلڈ وار کو بھی جو سو سمجھنا ضروری ہے. یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ پس منظر ہے جس سے آپ واقف رہیں گے، تب آپ اس سے جڑے ہوئے جو خبریں ہیں، اس سے جڑی ہوئی جو مواد آپ تک پہنچے گا اس کو آپ صحیح طریقے سے نہ صرف سمجھ سکیں گے بلکہ اس کا ترجمہ کرنا پڑا تو آپ صحیح ترجمہ کریں گے. اس پر آپ کو اگر اداریہ لکھنا ہے تو آپ صحیح سے اداریہ لکھ سکیں گے. اس پر آپ کو کچھ قلم اٹھانا ہے تو آپ اس کے ساتھ انصاف کر سکیں گے. حالانکہ یہ تاریخ کے موضوعات ہیں، اس کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ جو خبروں کا دراصل مطلب صحافت کو کہا ہی ایسا جاتا ہے کہ یہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی عمل دخل ہے. یہاں پر آپ کسی بھی مضمون کا جو ایسا نام لے لیجیے گا، یہاں پر جیسے اب کرونا وائرس آ گیا تو دراصل کرونا وائرس کے حوالے سے اس کے علاج کی تلاش میں مختلف دنیا کے مختلف ممالک، اینٹی باڈیز کا جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے اور ٹیسٹنگ کے جو مختلف طریقے ہیں، حالانکہ ہے یہ سائنسی موضوعات لیکن صحافت کے ذریعے سے ہی عوام تک بھی پہنچ رہے ہیں. تو صحافت کو ہر موضوع سے واسطہ پڑتا ہے، صحافی کو ہر موضوع سے
تعلق رکھنا پڑتا ہے. صحافی کو ہر موضوع پر معلومات رکھنی ہوتی ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء صحافت کے لیے بھی یہ والے موضوعات نصاب میں شامل کیے گئے کہ کل جب عملی طور پر طالب علم فیلڈ میں جائیں گے تو وہ بہتر طریقے پر اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں. اس امید کے ساتھ کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.